مائی گاڈ, آپ پھر اس کے بعد اس کے آپ دیکھیں کتنے اچھے اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. بٹ آل دو ایکشن کا ریئیکشن فوری طور پر غصے میں دینے سے کیا کیا آپ کو نقصانات ہوتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دس بیسک لائن, اس کا جواب ہم نے آج لینا ہے. اور ان سارے جواب کے لیے ڈاکٹر علی حشمت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ماہر نفسیات ہیں, اور اس کے علاوہ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے شو میں آ چکے ہیں. تو اس طرح کی اچھی ٹپس ہم آج ڈاکٹر علی سے لے لیتے ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. علی مجھے بتائیے گا کہ ایک تو غصہ ایک نیچرل, ہم اس سے اب ہم نے اس کو نیچرل کہنا شروع کر دیا ہے, یہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے, یہ تو ایک کامن, جب ایک چیز زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اسے کامن پریکٹس کہہ دیتے ہیں. غصے کو اب اتنا زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غصہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ آ گیا, کیا اس کی بہت بڑی وجہ ہم میں صبر نہ ہونا ہے, ہم میں کامنس نہ ہونا ہے؟ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آج کل غصہ بہت زیادہ آ گیا ہے, اور جہاں تک بات ہے کہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, یہ بھی بہرحال غصہ اتنا زیادہ آنے کی ایک وجہ ہے. ویسے تو اس کی اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں, لیکن اگر ادھر سے اسٹارٹ کریں کہ معاشرے میں اس کو عام طور پہ معیوب نہیں سمجھا جاتا, اور خاص طور پہ یہاں پہ ہمیں کچھ جینڈر ڈیفرنس دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا کوئی مرد غصہ کرے تو بہرحال سوسائٹی اور اس کی فیملی میں ٹو سم ہاؤ یہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن مردوں کا رونا, لڑکوں کا رونا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم ایسے مردوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر اسی کے دوسرے جینڈر کی بات کریں یعنی کہ فیمیل کی, تو لڑکیوں کا رونا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی مرد روئے, تم رو رہے ہو, تم کمزور ہو, لیکن غصہ کر رہے ہو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی طاقت کی اور یہ کوئی سٹیٹس کی ایک نشانی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ری انفورس ہو رہا ہے. کیونکہ جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی جیسے کوئی طاقت کی یا سٹیٹس کی نشانی ہے غصہ کرنا, اگر میں غصہ کر رہا ہوں تو میں بڑا ہیرو لگتا ہوں, لوگ شاید مجھے بڑا اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی غصہ لوگوں کا دیکھا دیکھی, ہماری جو سوشل لرننگ ہے اس کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ بڑھ رہا ہے. اگر اس کی دوسری وجہ کی بات کریں تو غصہ کیوں بڑھتا ہے, دیکھیں ایک چیز یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ صرف ایک ایموشن کا نام ہے. جیسے انسان کے دوسرے ایموشنز ہوتے ہیں, خوشی ہے, غم ہے, مایوسی ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, ہیپینس ہے, جوائے ہے, کنٹینٹمنٹ ہے, یہ اس طرح سے غصہ بھی سارے ایموشنز میں سے ایک ایموشن ہے. بہرحال یہ انسانوں میں ٹو سم ایکسٹینٹ کبھی کبھی غصہ آ جانا یہ بہرحال کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے. عام طور پہ ہمیں غصہ آتا ہے. وہ اس کی دوسری طرف جاتے ہیں کہ وہ ہاسٹیلٹی جو ہے, جو ڈسٹرکٹیو اپروچ ہے, وہ بہرحال غلط ہے. ایگریشن اس کو ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن میں اس کی اگر کازز پہ فی الحال بات کروں تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ نا ایک فرسٹریشن ہے. جب انسانوں میں فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس کا کریں کیا. ہم بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہماری روٹین کی لائف ہے, ہم نے زندگی گزارنی ہے, کچھ 100 چھوٹے موٹے زندگی میں مسئلے رہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ حد تک فرسٹریشن ہوتی ہے, یعنی کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, اس میں ہم ایک ہرڈل فیل کرتے ہیں, کہ ایک دیوار محسوس کرتے ہیں کہ میں اس بارے میں یا اس حوالے سے میں کچھ نہیں کر سکا یا کر سک رہی فی الحال. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک تھوڑی سی ایک ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس کی جو کیفیت ہوتی ہے, عام طور پہ اس کے ریئیکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں, یعنی کہ فرسٹریشن کے ریئیکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ پرسنالٹی فیکٹر بھی ہیں کہ اگر تو ہماری کچھ پرسنالٹیز بہتر ہیں, ہماری شخصیت سازی ہوئی ہے, تو ہم اپنی زندگی کی جو ہرڈلز ہیں, جو روزمرہ کی روٹین ہے, اور بائی دا وے چھوٹی چھوٹی ہرڈلز کے ٹریفک جام ہو گئی, ناشتہ ٹائم پہ نہیں ملا, ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا, کوئی امپلائی کا کوئی ایسا مسئلہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو عام طور پہ جن کی شخصیت سازی جن لوگوں کی ہوتی ہے, جن کا ایموشنل انٹیلیجنس جن کی بہتر ہوتی ہے, جن کے ایموشنل بہتر مینج ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ ان چیزوں کو غصہ کیے بغیر اس فرسٹریشن کو کوپ کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ہر وقت ہی غصہ آیا رہتا ہے. اچھا, یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ چلیے آپ نے کہا کہ یہ اب نارمل نہیں ہے, کبھی کبھی کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, کچھ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی, کسی کا بیہیویئر ڈائجسٹ نہیں ہوتا, گھر والوں کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے, گھر سے شروع کر لیتے ہیں, بچوں سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں کہ پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پیرنٹنگ کرنی ہے تو بڑے کام طریقے سے کرنی ہے, پیار سے جو آپ سمجھا سکتے ہیں وہ آپ غصے سے نہیں سمجھا سکتے. لیکن سم ٹائم غصہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بچے زیادہ جلدی پک کر دیتے ہیں بنسبت کامنس پک کرنے کے, جو کہ تھرو آؤٹ پورے مہینے یا پورا سال ایک پیرنٹس جو ہے وہ کیری آن کرتے ہیں.
साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका क्या कंट्रोल हो सकता है? क्या हमने खुद ही इस पर काम करना होता है, या किसी पर अगर हमने काम करना है, किसी के गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि उसका भी गुस्सा कंट्रोल हो जाए? अब इसमें ना जी दो बातें हैं कि सबसे पहली तो बात जो आपने बच्चों का जिक्र किया, पेरेंट्स का गुस्सा करना, अच्छा ये दो चीज़ें हम आम तौर पे कंफ्यूज करते हैं। एक है एंगर और दूसरी चीज है इग्रेशन। अब ये जो एंगर है या इग्रेशन है, ये बहरहाल एक अच्छी चीज नहीं है। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए जो बाज़ औक़ात हम सख्ती से बच्चों को कहते हैं, अच्छा बाय द वे वो गुस्सा या इग्रेशन नहीं है, उसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। यानी कि थोड़ी सी सख्ती से बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, ये एक चीज है। गुस्सा एक रिएक्शन है। जब गुस्सा करते हैं ना तो हम उसमें लॉजिकल होके नहीं करते। अब अगर इसी की मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, वो उसको सख्ती से कहते हैं। वो बाज़ औक़ात हमने बच्चों को कुछ समझाना है तो हम मसनूई किस्म की जो सख्ती है अपने लहजे में वो अडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने के लिए, और ये बड़ा लॉजिकल और रियलिस्टिक होता है, हम सोच के करते हैं। इसी के बरक्स गुस्सा क्या है? गुस्सा एक रिएक्शन है। अगर बच्चों की गलती पे या किसी की भी गलती पे हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जैजरेशन में एक हम बर्स्ट कर देते हैं, रंग लाल हो जाता है, इतना ज्यादा डांट दिया जितना नहीं डांटना चाहिए। अब ये स्टेट है गुस्से की जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसका अगर बच्चों पे बात करें तो ऑब्वियसली जी किसी भी तरह का जो गुस्सा है, असर्टिवनेस की बात नहीं कर रहा मैं, एंगर की बात कर रहा हूं, और एग्रेशन और हॉस्टिलिटी, ये बहरहाल बच्चों की सेहत के लिए, उनकी खास तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब ये जो अगर आपने दूसरी बात की जी, तो ये जो आपने दूसरी बात की कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या उसने खुद करना है या उसको किस तरह से कोई दूसरे लोग कर सकते हैं। अब ये दोनों तरफ से होता है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो सबसे पहले तो देखे अपने बिहेवियर को कि मैं कितनी दफ़ा अगर ऐसे कुछ साइंस देख लें कि मेरा रंग लाल हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सांस तेज हो गया, तो ये एक इंडिकेटर है कि बहरहाल जी गुस्सा आया। तो सबसे पहले तो जिस शख्स को जो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहा है उसको ये चाहिए कि वो अपने आप को एक एनालाइज करे कि हाँ जी अगर गुस्सा आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो फिर उस शख्स को अपने इमोशनल क्वेश्चन पे यानी कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गुस्सा एक इमोशन है और ये एक नेगेटिव इमोशन है। इंसानों में बड़े पॉजिटिव इमोशन होते हैं। इंसानों को ये चाहिए कि ज्यादातर अपनी लाइफ में हालात जैसे भी हो कोशिश करें कि पॉजिटिव इमोशन अपने जहनों में ज्यादा रखें, नेगेटिव इमोशन की हम इसको ना डिफरेंशिएट करें, लेकिन उससे पहले ना इमोशनल या साइकोलॉजिकली दोनों चीजें हम जरा इसको थोड़ा सा मजीद भी क्लियर करेंगे। लेकिन हरमीत पाजी को भी शामिल कर लेते हैं। जी हरमीत पाजी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी भाजी, वैसे मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है भाजी। अगर हम देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने इलाकों की बात करूं, तो एक वक्त था कि अगर कोई मोहल्ले का घर की बात तो छोड़ें, घर में तो ये सिचुएशन होती थी कि अगर घर का कोई बड़ा भाई या वालिद साहब गुस्सा कर देते थे तो हमारी ये सिचुएशन होती थी कि भाई ये हालात होते थे कि हम भीगी बिल्ली बन के एक साइड में बैठ जाते, बड़े आराम से बैठ जाते थे। या गली मोहल्ले का कोई बड़ा भी डांट देता था गुस्से में तो भाई साइड लाइन हो जाती थी। लेकिन आज के अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे जो हमारे सामने आते हैं, बल्कि मैं खुद भी हैरान होता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे जहां मैंने बच्चों को लड़ते हुए, और सॉफ्ट सी बात होती है बापू की या किसी ब्रदर की या किसी की, तो ये क्या वजह है कि ये जो नई आने वाली जनरेशन है, क्या ये सोशल मीडिया के दौर की या जो हमारे खाने पीने का मामलात हैं, चाहे जो जिस तरीके से खाना पीना हमारा हो गया है, तो क्या ये वजूहत है? दूसरी बात इसी के साथ ऐड कीजिएगा, क्या एक्सरसाइज वगैरह से दूरी भी है कि जो पहले की बात है कि भाई खेलना कूदना ज़्यादा होता था, खाना कम होता था, अब खाना ज़्यादा है, आराम बड़ा ज़्यादा हो गया और खाना और वर्जिश कम हो गई, थोड़ा कम हो गया ज़िंदगी में, तो गुस्सा कहाँ निकाले फिर बंदा? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आपने इसकी निशानदेही की। बिल्कुल आजकल बच्चों में गुस्सा ज़्यादा है। अब इसकी जो बड़ी वजह है वो हमारे लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में आजकल के बच्चे को क्या है, आजकल का बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है, जो कि शायद पहले के बच्चे नहीं करते थे। स्क्रीन टाइम जो है ये एक मॉडर्न इरा की एक प्रोडक्ट है, पहले इतना नहीं बच्चों को असेस होती थी। एक तो ये चीज, उसके बाद ऑब्वियसली आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और फिर एक फिनोमिनन आ गया है जंक फूड का। आप देखें कि इससे पहली जनरेशन ने शायद कभी कभार ही जंक फूड जो है वो उसको ट्राई करते होंगे महीनों बाद या मे भी सालों बाद।
لیکن آج کی جنریشن تقریباً ہر روز ہی اور کچھ لوگ ویکلی جو ہے وہ جنک فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی جو لائف سٹائل ہیں، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا اور پیرنٹس کی مصروفیت، پیرنٹس کا پراپر اس طرح سے تربیت نہ کر پانا، تو یہ جتنے بھی جو لائف سٹائل اور پیرنٹنگ فیکٹر کی وجہ سے بچوں میں آج کل غصہ زیادہ آ رہا ہے، اور بلکہ ایگریشن اور ایک حد تک فرسٹریشن اور ڈپریشن بھی آج کل بچوں میں زیادہ ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے غصہ بچے کریں، بڑے کریں یا ایون کہ بزرگ کریں، غصہ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کبھی کبھار تو آ جانا یہ بالکل نارمل چیز ہے، لیکن فریکوینٹلی یہ بہتر چیز نہیں ہے. اب دوسری بات جو ہے، جیسے آپ نے یہ ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی بالکل یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پہلے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، گھنٹوں کھیلتے رہتے تھے، ٹائم تھا. آج کل وہی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے کہ گھنٹوں کھیلتے رہنا، وہ اسکرین ٹائم پہ ہو گیا ہے، کنورٹ ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں پہلے پیرنٹس کے پاس بھی بڑا ٹائم ہوتا تھا، بچوں سے ہم بات کرتے تھے، پیرنٹس خود بھی ذرا فزیکل ایکٹیویٹی پہلے کرتے تھے. آج کل تو فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ایک نایاب ہوتی جا رہی ہے. اب یہ صرف اور صرف دیکھا جائے کہ صرف ایکسرسائز کو ہی دیکھ لیا جائے تو صرف یہی ایک فیکٹر بہت بڑا ہے ہمارے غصہ کرنے میں. کیونکہ جب ہم اسکرین ٹائم زیادہ یوز کرتے ہیں، زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک مخصوص طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو نہ صرف کہ ہمارے ذہن پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، بلکہ ہماری باڈی سے ایفیکٹ ہوتی ہے. ہماری پوری باڈی کے جو ہارمونز ہیں، جو انٹرنل سسٹم ہیں، وہ ایک حد تک اس چیز پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں غصہ، فرسٹریشن وغیرہ ہوتا ہے.